قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، بیمار زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے، کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلا بھر کر کے پتھر لے کر چل رہا تھا، تھیلا بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا، اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر بانٹتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برسا ہو۔ ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اس اہل بیت کے گھرانے پر، اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی، بنو امیہ کے وفادار لوگ تھے۔ اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے، وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا، اب ان کو چھوڑا کیا تھا، لوگوں نے سارے زخم تو دے دیے تھے۔ امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہم پر۔ اس صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے منع کیا، رک جاؤ رک جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے، اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہمارے مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا، اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا، حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی، کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے، اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے۔ اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا۔ سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا تھا، مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرایا گیا اور آزاد کیا گیا، مدینہ طیبہ کے لیے رخصت کرنے کا حکم ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا۔ اللہ اللہ، مدینے کو جب یہ لوگ پہنچے، اہل مدینہ کہتے ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی، کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے، خاندان اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے۔ پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، مدینے کے باہر انتظار میں۔ وہاں ننھی سی سغرا بھی تھی، مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی تھے، وہ انتظار میں تھے۔ جیسے ہی لوگ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، بیویوں کو دیکھ کر مدینے والے چیخ پڑے، سارے مدینے والے زاروں قطار رونے لگے۔ سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر اخیر تک کی داستان میرے آقا کو سنانے لگی۔ یا رسول اللہ، آپ کا دوش پر سوار ہونے والا شہزادہ، آپ کا محبوب نظر حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا۔ یا رسول اللہ، وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا، پیاسا رہا، بھوکا رہا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں پورا مدینہ صرف زندگی میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے، ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب اہل بیت کا قافلہ مدینے میں لٹ کر داخل ہوا تھا۔ سارے غموں سے نڈھال تھے، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ بی بی سغرا ننھی سی تھی، 6 سال کی تھی، بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں، وہ ننھا بچہ کہاں ہے علی اصغر جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی۔ بی بی زینب کہتی ہیں، ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے۔ بی بی سغرا پوچھتی تھی، کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے؟ جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے، اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا۔ اللہ اکبر، زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر 95 ہجری تک باحیات رہے۔ امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد 61 ہجری میں جو شہادت ہوئی، اس کے بعد سے سن 95 ہجری تک آپ باحیات رہے، لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے، کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا۔ لوگ پوچھتے کہ
مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہو؟ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور قصاب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا۔ لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ اے بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے؟ کہا زین العابدین آ رہے ہیں، وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسے ہی کٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا۔ زندگی بھر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہہ جاتی۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھری چلائی جا رہی تھی۔ امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے، کہا اے قصائی تو نے بکرے کو لٹایا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کیا، کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، مگر اہل بیت کے کسی شہزادے کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا شہید کیا گیا ہے، پیاسا کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، زہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی۔ آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں، اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہیں پھر انہیں کیا جمع کیا جائے۔ اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں، یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے۔ مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے۔ ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا، اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا، شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد عمر بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا، عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا، اور اس کے بعد 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں، جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا، سب کو قتل کیا۔ اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا، اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا، پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا، 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی، وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے۔ لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں، وہ نیک شہزادہ تھا۔ دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا، نیک تھا۔ اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے، کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے
کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، نہیں بیٹھ سکا، لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے۔ حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے، سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی۔ حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، اسے پکڑ کر کے لاؤ۔ تو سب اس کے پیچھے لگ گئے۔ مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا۔ وہ خیمہ کسی اور کا نہیں، امام زین العابدین کا تھا۔ وہاں پر پہنچ گیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ۔ امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دیا۔ اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا۔ انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا۔ اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید۔ آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا، آنکھوں میں خون تھا۔ کہا اے ظالم، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو۔ امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے، ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے، تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے۔ تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا، یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے۔ ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ ہوگے، پیاس بجھاؤ گے؟ امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا، امیہ کی خلافت چلتی رہی۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا، مروان کی حکومت چلی، پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک، اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی۔ اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا۔ جو بنو عباس کہلائے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا۔ امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ امام باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا تھا، ان کو زہر پلایا گیا تھا، کوڑے مارے گئے تھے۔ یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا۔ اور ایسا نہیں، رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے۔ آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے، اصلی اولاد ہوں گے، وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے۔ ہندوستان کی فتح میں سلطان محمود غزنوی کے قافلے میں 2 شہزادے ایسے تھے کہ یہ قلعے کے پھاٹک پر، یہاں جب سلطان محمود غزنوی حملہ کے لیے آتے تھے، ہاتھیوں کو دوڑاتے تھے، اور جو قلعہ تھا یا ہندوستان کا جس کو فتح کرنا تھا، اس قلعے کے پھاٹک پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے، ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتے تھے تو وہ ہاتھیاں چیخ کر کے پیچھے آ جاتی، قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ رات کو خواب میں محمود غزنوی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ محمود غزنوی بادشاہ پوچھا یا رسول اللہ ہندوستان فتح کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تیری فوج میں میرے 2 شہزادے ہیں، ان سے مشورہ لے، وہ جو کہیں گے تو اس پر عمل کر۔ صبح اٹھا
تو فوج میں دیکھا تو 2 आले रसूल थे, 2 नौजवान थे. हाजिर हुआ, कहा आप मेरी फौज में हैं, मैं नहीं जानता था, आप मुझे मशवरा दें कि क्या करना है. जानते हो दोनों शहजादों ने क्या मशवरा दिया? पहले वादा लिया, सुल्तान जो हम कहेंगे उस पर अमल करना होगा. कहा बिल्कुल अमल करूंगा. कहा बात दर हकीकत यह है, जब तुम हाथियों को दौड़ाते हो ये किले का फाटक तोड़ने के लिए, उस किले पर नोकीले कील लगे हुए हैं, वो हाथियों के सर में घुस जाते हैं, इस वजह से हाथी तोड़ नहीं पाते. कल सुबह जब हमले के लिए तुम हाथियों को तैयार करो, एक काम करना, एक हाथी के सर पर मुझे बांधना, दूसरे हाथी के सर पर मेरे भाई को बांधना. ये दोनों शहजादों ने कहा. महमूद गजनवी तड़प गया, कांप गया, क़यामत के दिन में क्या जवाब दूं, और वो मुंह छुपाकर भाग आया. दोनों शहजादे बाहर आए और फौजियों को हुक्म दिया हाथियों के सरों पर हमें बांधा जाए. वो खुद उन्होंने हाथियों के सरों पर अपने आप को बांधा. हाथी दौड़ाए गए और हाथी दौड़कर जैसे ही किले के दरवाजे पर टक्कर मारा और वो नोकीले कील इन्हीं शहजादों के सीनों में ऐसे पैवस्त हो गए, इतनी तेजी से चुभ गए कि दोनों की लाशें उन्हीं फाटक पर लटकी रह गई और वो दरवाजा टूट करके गिर गया और हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया गया था. यहां पर भी खूने आले रसूल है. मेरे अजीजों, ये अहले बैत के दम कदम से हम आज इस्लाम की बहारें देख रहे हैं. ये सारा सहरा उन कुर्बानियों को जाता है. आज हमने तज़किरा इमाम हुसैन किया. कुछ जिम्मेदारियों की बात आखिर में कर जाऊं. आज जितने भी जवान यहां हाजिर हैं, मैं हुसैन का उन्हें वास्ता देता हूं, हुसैन के लाडलों का वास्ता देता हूं. खैरत करो, अब शर्म करो. अब तुम्हारी जिंदगी गुजारने के वो तरीके नहीं होना चाहिए जिस तरीकों पर तुम आज जी रहे हो. आज तुम्हारे चेहरों पर न हुसैन की कोई अलामत है, न करबला वालों की कोई अलामत है. ऐ मेरे अजीज बच्चों, ऐ मेरी माँ और बहनों, उठो. करबला वालों से अगर तुम मोहब्बत करते हो तो आज अलम हुसैन लो. और अलम हुसैन का नाम उपमंजा नहीं, बल्कि दर हकीकत अलम हुसैन कुरान मजीद का नाम है. तुम अपने हाथों में इस मुसहफ़े पाक को उठाओ. क्या तुम नहीं देखते सरे इमाम हुसैन भी तिलावत कर रहा था जब दमिश्क के बाजार में हुसैन का सर लाया गया था? उस वक्त भी लोगों ने देखा नेज़े के ऊपर से इमाम हुसैन के लबों से यासीन मुबारका की तिलावत की आवाज आ रही थी. वो हुसैन कटे हुए सर से भी जब तिलावत कर सकते हैं, तुम क्यों तिलावत नहीं करते? आज कुरान क्यों नहीं पढ़ते? कुरान को क्यों हाथ नहीं लगाते? आज हमारे घरों में जो अंधेरा है, ये कुरान न पढ़ने की वजह से. मेरे आका ने सच फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ. जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर को कहा गया यहां मैयतें रहती हैं, यहां मुर्दे रहते हैं. कितने घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है? मुर्दों का घर बनाओ. बच्चियों को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, कुरान उनके हाथ में दो, कुरान की तरफ तवज्जो करो. अगर एक बार फिर पलट आई ये उम्मत तालीमात इस्लाम की तरफ, मजाल है कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे. मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारे पास ईमान की जो दौलत है, पूरी दुनिया छान मारोगे, ये दौलत किसी कौम के पास नहीं है, किसी के पास नहीं. तुम्हारे पास मोहब्बत रसूल है, तुम्हारे पास मोहब्बत अली है, तुम्हारे पास मोहब्बत हुसैन है, तुम्हारे पास औलिया कामिलीन के किरदार है, तुम्हारे पास सारी अलामतें तबरुकात हैं. तुम क्यों पीछे हो? तुम्हारा पीछे रहना तो अफसोस की बात है.